ثمانیت ازواج، اللہ نے 8 جوڑے پیدا فرمائے جانوروں کے، من الضان اثنین، بھیڑ کا جوڑا، ومن الماعز اثنین، اور بکری کا جوڑا، قل آذکرین حرم ام الانثیین، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دیجئے کیا اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے نر یا دونوں قسم کے مادہ کو حرام کیا ہے، ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا ان کے جو دونوں قسم کے بچے ہیں جو مادہ کے پیٹ میں ہیں انہیں حرام کیا ہے۔ نبئونی بعلم، آپ بتلائیں علم اور دلیل کی بنیاد پہ، اور اس سے اشارہ ملتا ہے کہ علم وہ ہے جو شریعت کے مطابق ہو، اگر شریعت کے مطابق نہیں تو وہ علم نہیں، وہ جہالت ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور اونٹ کے بھی 2 بنائے یعنی نر اور مادہ، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے کے بھی 2 بنائے نر اور مادہ، قُلْ آذَّکَرَیْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَیَیْنِ، کیا اللہ نے دونوں مذکر یعنی اونٹ اور گائے کا، یا دونوں مؤنث یعنی اونٹنی اور گائے، ان کو حرام کیا ہے، ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا دونوں جو مادہ ہیں اونٹنی اور گائے ان کے جو پیٹ میں ہے بچہ، کیا اسے حرام کیا ہے۔ ام کنتم شہداء، کیا آپ اس وقت وہاں موجود تھے اور گواہ تھے، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے بذریعہ وحی تمہیں اس بات کی وصیت اور نصیحت کی، فمن، یقیناً نہیں کی، وحی تو انبیاء پہ آتی ہے، امتوں پہ وحی نہیں آیا کرتی، فمن اظلم، تو کائنات میں اس سے بڑا ظالم کون ہے، انسان پہ، جانور پہ، اس پہ ظلم کرنے والا بھی ظالم کہلاتا ہے، لیکن اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ بہتان باندھے جھوٹا اپنی طرف سے بنا کے، اور اس میں ستم بالا ستم یہ ہے کہ ساتھ ہو لیضل الناس، تاکہ لوگوں کو بھی گمراہ کرے، یعنی خود گمراہ نہیں، ضال نہیں ہوتا بلکہ مضل بھی ہوتا ہے، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں۔ تو یہ گناہ در گناہ ہے، ایک اللہ پہ جھوٹ، اور پھر اس پہ شرعی دلیل بھی کوئی نہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ، خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا باعث بنا، بغیر علم، اور یہ سارا دلیل کی بنیاد پہ نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اختلاف دلیل کی بنیاد پہ ہو وہ افتراء بھی نہیں، وہ جو لوگوں کی گمراہی کا سبب نہ بنے، جس طرح ائمہ مجتہدین کا اجتہاد ہے، صحابہ کرام کا اجتہاد ہے، تو وہ دلیل کی بنیاد پہ شریعت کے جو اصول متعین کیے گئے ہیں ان اصولوں کے دائرہ کار کے اندر رہ کے، دائرہ کار سے کیسے پتہ چلے گا کہ ایک حکم جو وہ بیان کر رہے ہیں وہ شریعت کے کسی اصول کے ساتھ ٹکراتا نہیں، اس کے اندر ہے، یعنی کوئی ایسا کام ہو کہ شریعت نے اس کو منع کیا ہوا ہے اور آپ کہیں گے نہیں جی جائز ہے، تو یہ بغیر علم ہے، یہ بغیر دلیل کے ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اچھا، یہ رب تعالیٰ نے حلال جانوروں کی ایک قسم بتلائی ہے
لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہی 8 جانور حلال ہیں، اس کے علاوہ باقی سارے حرام ہیں۔ سمجھ؟ یہ ہے جو ان میں معروف تھے جانور، جن کو گھر میں رکھتے تھے، پالتو جانور تھے، یہ ان کی بات ہو رہی۔ کسی بکرے کو، کسی بیل کو، کسی اونٹ کے بچے کو غیر اللہ کے نام کے لیے متعین کر دیتے تھے، حرام کی ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خود قسم اٹھا کے اسے اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ 2 صورتیں۔ تو یہ اختیار انسان کے پاس نہیں کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو۔ اچھا، جو اہل حدیث حضرات ہیں انہیں اس آیت سے مغالطہ لگا ہے، یا مغالطہ لگا ہے یا جان بوجھ کے ضد کی بنیاد پہ۔ وہ کہتے ہیں یہی 8 جانور ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے، لہٰذا ہر دفعہ عید کے موقع پہ آتا ہے جی کہ بھینسے کی قربانی اور بھینس کی قربانی جائز نہیں، وہ شریعت کے خلاف ہے۔ اور بڑے بڑے ڈاکٹر ان کے کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں 8 جانوروں کا ذکر ہے، یہ حلال جانور ہیں 8۔ تو ان پہ سوال بنتا ہے مچھلی حلال ہے نہیں تو کہاں پہ ہے اس کا ذکر؟ ایرن، مرغابی، مرغی کہاں پہ؟ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ حلال نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بھینس، چونکہ بھینس کا اس میں ذکر نہیں۔ بھائی ذکر نہ ہونا یہ اس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں، ذکر ہونا، کیونکہ جس اس رنگ میں، جس اسلوب میں بیان کیا جا رہا ہے وہ مقصد ہی اور ہے۔ حلال اور حرام جانوروں کی قربانی اور غیر قربانی کے جانوروں کی بات ہی نہیں، قربانی کا تذکرہ ہی نہیں، قربانی کا تذکرہ ہی نہیں۔ یہ وہ جانور ہیں جن کو وہ اپنی مرضی سے حرام قرار دے دیتے تھے۔ تو اللہ پوچھ رہے ہیں جب حرام کیا ہے، یہ دیکھیں نا آگے موجود ہے نا، ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، یہ جو حرام کیا ہے اور حلال کی تقسیم کی ہے، من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حامن، یہ سارے حلال جانور ہیں، یہ ساری اونٹ کی قسمیں ہیں اور اونٹنیوں کی، لیکن انہیں وہ حرام کہتے تھے۔ بھائی جس اونٹنی نے 4 دفعہ بچہ دے دیا ہے نر، اب جی ہم نہ اس کا گوشت استعمال کریں گے نہ اس کا دودھ پئیں گے۔ اور جس طرح گو ماتا والے وہ گائے کو چھوڑ دیتے ہیں، ہندو گائے کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اسے استعمال نہیں کرتے، اسے حرام سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے۔ سورہ تحریم اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، آپ نے بیویوں کو راضی رکھنے کے لیے رب کے حکم میں تبدیلی کر کے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے۔ یہ آپ کے اختیار میں نہیں، پیغمبر شریعت بنانے کے لیے نہیں آتا، شریعت کی تفسیر کرنے کے لیے۔ پیغمبر علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو شریعت ہم نے نازل کی آپ نے اس کی وضاحت کرنی ہے، آپ نے اس کی تفسیر بیان کرنی ہے، اپنی مرضی نہیں۔ اسی لیے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا کہ اچھا چلو کہ آپ باقی کچھ نہیں کرتے تو اس شریعت میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں، مسئلہ آگے پیچھے کر دیں، یا کچھ حذف کر دیں، یا کوئی نئی چیزیں ہماری مرضی کی ڈال دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ کل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، یہ قرآن میں گھر نہیں بناتا شریعت کہ میں تمہیں راضی کرنے کے لیے اس میں تبدیلی کر دوں۔ کل ما یکون لی،
اللہ نے اس چیز کا مجھے اختیار ہی نہیں دیا، ان ابدلہ، کہ میں اس قرآن کو تبدیل کروں، من تلقاء نفسی، اپنی خواہشات کے مطابق، بلکہ مجھے کیا حکم ہے، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، مجھے تو خود حکم ہے کہ میں شریعت کے پیچھے چلوں۔ شریعت بندوں کی تابع نہیں، بندے شریعت کی تابع ہیں، اور شریعت کس کی ہے؟ رب العالمین کی ہے، قانون رب العالمین کا ہے، قانون مالک الملک کا ہے، جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، قانون اس کا چلے گا، سارے انسان اس کے بندے ہیں، بندے ہوئے ہیں اس قانون کے اندر، اور بندہ کہتے ہی عبد اسے کہتے ہیں جس کی اپنی مرضی نہ ہو، وہ کسی اور کی مرضی اور کسی اور کے اشارے پہ اس کا محتاج ہو، کسی اور کے حکم کا منتظر ہو، اس کو عبد کہتے ہیں۔ اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے، اپنی مرضی سے گئے؟ نہیں، رب تعالیٰ فرما رہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ سیر کرانے والا، سفر کروانے والا کون ہے؟ اللہ، اور جانے والا کون ہے؟ پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنے بندے کو لے گئے، وہ گئے نہیں، ہم لے کے گئے، ٹھیک ہے؟ تو جو ہوتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، اور وہ رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، پیغمبر کا رتبہ اور اختیار بھی بڑا ہے، اور پیغمبر بے اختیار بھی بڑا ہے۔ ہم رشتہ ناتا کرتے ہیں، دیتے ہیں یا کسی کا کرتے ہیں، تو ہم اللہ سے پوچھنے جاتے نہیں نہ پوچھتے، اللہ نے ہمیں آزاد رکھا ہے، مرضی سے رشتہ کر سکتے ہیں، لیکن پیغمبر اپنی مرضی سے کسی کے گھر سے رشتہ کر بھی نہیں سکتا اور کسی کو دے بھی نہیں سکتا۔ اختیار اتنا ہے کہ زمین پہ آسمان کی طرف نماز میں ایک دفعہ اوپر دیکھے اور ابھی آنکھیں واپس نہ آئیں، اللہ قبلے کے حکم تبدیل کر دے۔ اختیار اتنے، اور بے اختیار اتنا ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ دے بھی نہیں سکتا اور کسی کی بیٹی کا رشتہ اپنے حرم میں رکھ بھی نہیں سکتا۔ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ جن کا رب کے ساتھ تعلق اتنا زیادہ ہے ان پہ پابندیاں بھی اتنی زیادہ ہیں، امت پہ 5 نمازیں اور پیغمبر پہ 6۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، تعلق تھا کہ آپ پڑھیں نہیں یا 2 پڑھ لیں، نہیں، باقی امت پڑھتی ہے 5، پیغمبر پڑھتے ہیں 6۔ فتہجد بہ نافلۃ لک، اس کے 2 معنی، ایک نافلہ زائد نماز امت کے لیے، پڑھیں تو سبحان اللہ اور تحیہ کریں، 4 دن 6 دن تجربہ کریں اور شروع کر دیں، کبھی صبح اٹھیں 4-5 بجے اور 2-4 نفل پڑھیں، اور پھر رب کو اپنا حال دل سنائیں، دیکھیں پھر زندگی میں تبدیلیاں کیسے آتی۔ جب ساری کائنات سو رہی ہو غفلت کی نیند میں اور ایک بندہ اٹھ جائے تو رب العالمین رشک نہیں کر رہے ہوں گے کہ سارے بندے، گھر کے 10 بندے ہیں اور پورا محلہ ہے اور ہزاروں کی آبادی ہے اور سارے غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، اور ایک بندے کو اتنی فکر ہے، رب کے ساتھ اتنا تعلق ہے کہ وہ رات کو 5 یا 6 بجے 4 بجے اٹھ جاتا ہے اور پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر رب کے سامنے سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس وقت دعا کرے تو تدخل الجنت بالسلام، افش السلام و اطعم الطعام وصل الارحام وصل الرحام، افش السلام، سلام کو عام کریں، جس کو جانتے ہیں اسے بھی، جس کو نہیں جانتے ہیں اسے بھی۔ ہم جسے جانتے ہیں اسے کرتے ہیں، جس کو نہیں جانتے ہیں اسے سلام نہیں کرتے ہیں، نہیں، جاننے والے کو نہ جاننے والے کو،
سلام عام کر دیں، وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، دسترخوان لمبا کر دیں، جسے جانتے ہیں اسے بھی کھلائیں، جسے نہیں جانتے ہیں اسے بھی کھلائیں۔ ہمارے اندر نفرتیں، یہ قدورتیں، یہ لڑائی جھگڑے کیوں ہیں؟ کہ ہم نے وہ سلسلہ ختم کر دیا جو شریعت کا مزاج تھا کہ بھائی ہیں وہ ہر دوسرے چوتھے دن وہ اس کی دعوت کرے، وہ اس کی کرے۔ ان میں جو دشمن کی طرف سے پھیلائی ہوئی باتیں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی، وہ دم توڑ جائیں گی۔ جب وہ اکٹھے ہوں گے ان کے اختلافات ختم ہو جائیں گے، وہ دور رہیں گے تو دوریاں بڑھتی رہیں گی، اور اگر وہ قریب ہو جائیں گے تو شیطان کو انہیں آپس میں لڑانے کے موقع نہیں ملے گا۔ وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کاٹیں نہیں، تعلق جوڑیں۔ سل من قطع کا، جو آپ کے ساتھ قطع تعلق کرے آپ اس کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ ہم کہتے ہیں بھئی میں بغیرت ہوں، نہیں، وہ بے وقوف ہے۔ اصل تعلق توڑنے والا بے غیرت ہے، تعلق جوڑنے والا اللہ کے ہاں درجے پاتا ہے۔ تو اور وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب ساری کائنات والے سو رہے ہوں تو آپ رات کے اندھیروں میں رب کے سامنے گڑ گڑائیں اور سر سجدے میں رکھیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں تدخل الجنت بالسلام، اللہ اسی طرح تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ تو بہرحال بات بہت دور چلی گئی۔ ذالکم وصاکم اللہ، تو یہ 8 جانور جو ہیں یہ ہرگز قربانی کے جانور نہیں ہیں۔ یہ وہ آیت پڑھ کے لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں کہ بھینسے کی قربانی نہیں ہے، شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ بھینس گائے کی قسم ہے، ایک جرنل نام ہے گائے، اس کی آگے مختلف قسمیں ہیں، کوئی چھوٹے قد کی ہیں، کوئی وہ یاک ہے وہ بھی گائے ہے، حالانکہ اس کی شکل لگتی ہے بکری جیسی، وہ جو گلگت سیاچین میں، تو وہ گائے ہے، اور اس کے دودھ کا رنگ ہوتا ہے پنک، گلابی دودھ ہوتا ہے اس کا، لیکن وہ گائے ہے۔ اور اس دفعہ اسلام آباد منڈی میں وہ آئے بھی تھی، میرے خیال میں وہ 75 لاکھ کا یا اتنے کا جوڑا تھا، ایک بندہ لے کے آیا تھا، اور پھر انہیں رکھا ہوا تھا، اس نے اے سی بھی لگائے ہوئے تھے، روم کولر بھی لگائے ہوئے تھے، کیونکہ وہ گرمی نہیں برداشت کرتی ہے، تو انہیں پانی بھی برف والا ٹھنڈا پلاتے رہے، تو وہ وہاں سے لے کے آیا تھا قربانی کے لیے۔ تو وہ فوار والے ان کے لیے پنکھے بھی لگائے ہوئے ساتھ اے سی بھی، تاکہ ان کا ٹمپریچر مینٹین رہے، تو وہ گائے۔ اب وہاں پہ یہ گائے ماری جائے قربانی سے پہلے، یہ وہاں پہ جا نہیں سکتی، تو اس علاقے کی وہ گائے ہے، وہ اس کی قربانی کریں، وہ اس کے ساتھ حل بھی کرتے ہیں، حل بھی چلاتے ہیں، اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں، وہ ان کی گائے ہے۔ تو گائے کی جو قسم ہے، سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ الجاموس نوع من البقرہ، بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ اب دیکھیں آسٹریلین گائے میں اور دیسی گائے میں زمین آسمان کا فرق ہے، ان کی آواز میں، ان کے گوشت میں، ایون کہ ان کے گوشت میں، ان کی ساخت میں، ان کی نسل میں، ان کی قیمت میں، ان کے دودھ میں، ہر چیز میں فرق ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ گائے۔ تو یہ قربانی کا مسئلہ ہرگز نہیں ہے، اور کوئی بندہ کرے گا قربانی تو اس کی بالکل شریعت کے مطابق اسے ثواب ملے گا۔ اسی طرح اونٹ ہم نے تو دیکھا ہوا ہے، ایک کوہان والا، 2 والے بھی ہیں، 3 والے بھی ہیں، پھر سفید رنگ کے بھی اونٹ ہیں، کالے بھی ہیں، سرخ بھی ہیں، ہر نسل کے اونٹ ہیں، چھوٹے قد کے بھی اونٹ ہیں اور بہت بڑے قد کے بھی اونٹ ہیں، وہ سارے اونٹوں کی قسم ہیں، وہ جس نسل کے ہوں، تو وہ سارے کے سارے اس کے اندر ہے۔ اب وہ بکری ہے، لیکن اس میں جو چھترا ہے، دمبا ہے، اس میں 2-3 قسم کے ہیں، ایک وہ دم والے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ جن کو وہ پتہ نہیں کون سے کہتے ہیں، ترکی نہیں، ترکی تو وہ ہے نا جن کی وہ پیچھے ہوتی ہے، لاٹ ہوتی ہے، تو یہ مختلف قسم ہے۔ ہاں، ایک جو ہے وہ بکری ہے، اور بکری کی بھی آگے قسمیں ہیں، تو یہ ساری جتنی بکری کی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری قربانی ہو۔ قربانی کے لیے ضروری ہے حلال جانور ہو اور پالتو جانور ہو، جنگلی نہ ہو، وحشی جانور نہ ہو،
اب جس طرح ہرن ہے اور نیل گائے ہے، یہ اس قسم کے جو جانور ہیں ان کی قربانی اسی وجہ سے جائز نہیں۔ شتر مرغ ہے، ہو سکتا ہے اس کا گوشت جو ہے وہ چھوٹے بیڑے سے زیادہ نکل آئے، لیکن اس کی قربانی جائز نہیں، کیوں کہ وہ اس میں شامل نہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ الگ مسئلہ ہے، اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں۔ ایک چھوٹا جانور ہے، ایک بڑا جانور ہے، بڑے جانور میں 7 ہوں گے، چھوٹے جانور میں بکری ہے، دمبا ہے، اور وہ لیلے ہیں، یا اس میں وہ دوسرا ہے چھترا ہے، وہ سارے اسی میں آتے ہیں۔ وہ بکری کے حکم میں، اور اس میں ایک ہی بندہ شریک ہوگا، وہ 10 لاکھ کا بھی ہو تو ایک ہی ہوگا۔ اور جو گائے اور اونٹ ہے اس میں 7 بندے ہوں گے، وہ چاہے 10,000 کا ہے یا 10 لاکھ کا ہے، اس میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ایک کرنا چاہے تو کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ وہ جانور تھے جن کو بندوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا، تھے حلال، بندوں نے حرام کر۔ آگے وہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں عجیب کام ہے تمہارا، جو چیز اللہ نے حلال کی تھی اسے اپنی مرضی سے حرام کر لیا، اور اس پہ دلیل بھی کوئی نہیں، اور جو اللہ نے حرام کیے تھے ان میں مردار نہیں کھا رہے، خون نہیں پی رہے، اور یہودی اور عیسائی خنزیر کھا رہے ہیں، اور مسلمان قبر پہ اور ولیوں کے نام پہ بھی اور ان کی منت مان کے بھی، ان نظر لغیر اللہ شرک کفر، نظر اور منوتی اللہ کے علاوہ کسی کی ماننا یہ شرک اور کفر ہے۔ جس طرح کسی کے لیے کوئی بندہ مثلا کسی کا قبر کا طواف شروع کر دے تو یہ بھی شرک ہے، اور کسی کا نام اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے کے ذبح کرے پھر بھی وہ جانور حرام، اور اگر کسی کے نام کی منت مانے، پڑھے اس پہ بسم اللہ واللہ اکبر، وہ پھر بھی حرام ہے۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ سن لیں، ایک چیز کو غیر اللہ کے لیے متعین کر دیا ہے، بعد میں مسئلہ سمجھ آ گیا، اب نیت تبدیل ہو گئی، جانور حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا بھائی، جب جاہل تھا متعین کر دیا غیر اللہ کے لیے، اب وہ جانور اسے مسئلہ سمجھ آ گیا، اب وہ کہتا ہے جی میں جس کے لیے میں نے نظر مانی ہوئی تھی اب یہ ختم ہے، میں توبہ کرتا ہوں، وہ جانور حلال ہو جائے گا یا نہیں؟ جی ہائے بھائی، اللہ کہہ رہے ہیں جس کو غیر اللہ کے لیے متعین کر دیا وہ ہو گیا حرام، اب وہی ہو گئی ہے بند، وہی ہو گئی ہے بند۔ اب اسی طرح کی قرآن کی آیت آتی اور وہ کہتی کہ اگر اس کی نیت تبدیل ہو گئی تو وہ جانور ہو جائے گا حلال، تو پھر تو ہو سکتا تھا حلال۔ اب شریعت نے آنا کوئی نہیں، نبی نے بھی آنا کوئی نہیں، اب وہ جو ایک دفعہ حرام ہو گیا دوبارہ حلال نہیں ہو سکتا۔ نہیں، میں یہی بات غلطی کی ہے کہ میرے خیال کے مطابق یہ ہے، اللہ بار بار کہہ رہے ہیں، یہی سبق آپ کو پڑھا رہے ہیں، اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے نا، نبئونی بعلم، جواب دینا ہے لیکن شریعت کے علم کے مطابق، شریعت کا جو معیار ہے۔ اگر قرآن کی آیت سے کوئی چیز حرام ہو گئی ہے تو اس کو حلال کرنے کے لیے قرآن کی آیت چاہیے، اگر حدیث سے کوئی ہو گیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چاہیے، صحابہ کا عمل چاہیے، صحابہ کے عمل تک یہ ہے شریعت، بس اس کے بعد کائنات میں کسی کو اختیار نہیں کہ وہ اپنی طرف سے مسئلہ بنائے اور ایسی تشریح کرے کہ جو اس سے پہلے موجود نہ ہو۔ یہ ہے علم شریعت کا کہ جن پہ آیا اور اللہ نے بھیجا، پیغمبر پہ آیا، پیغمبر نے صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ نے سن کے
اس پہ عمل کر کے امت کو دکھایا، یہ ہے دین، بس۔ یہاں تک شریعت کا علم ہے، سب نے اس کے پیچھے چلنا ہے، اس سے آگے اپنی مرضی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثمانیۃ ازواج من الذکرین اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔